السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے تیمور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اسپیس 101۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ اور نئے حلال چاند کا نظر آنے کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان روزے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنی روح کو تمام برے کاموں سے پاک اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ذکر اذکار میں مگن رہتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ان گنت واقعات، فتوحات اور عظیم کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور ان میں سے بہت سے اہم واقعات وہ ہیں جو رمضان کے مہینے میں رونما ہوئے، جو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ یعنی منتھ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے اکثر غار حرا میں تشریف لے آتے، جہاں پر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے وحی لے کر آئے، جو اگلے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، جب تک کہ قرآن مجید پورا مکمل نہ ہوا۔ سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت کے واضح دلائل اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے معیار کے ساتھ نازل ہوا۔ جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے، لیکن جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ رمضان کے بعد اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں، تاکہ تم مقررہ مدت پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور تم شکر گزار بنو۔ ناظرین، لیلۃ القدر یا شب قدر 27 رمضان اسلام کی سب سے قیمتی عبادت کی راتوں میں سے ایک ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف آوری کی۔ یہ مغفرت کی رات ہے جہاں ہر مسلمان اپنی مغفرت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، جنگ بدر 17واں رمضان 332 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت قریش والوں کے خلاف اپنی پہلی جنگ میں حصہ لیا، جہاں قریش کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی 313۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے کافی کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس سے مسلمانوں کو فتح کامرانی نصیب ہوئی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ سورہ انفال چیپٹر 8 ورس 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی اور اس نے جواب دیا کہ تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا، جو ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 23 سال تک پیغمبر اسلام کی زوجہ رہی، اور وہی نازل ہونے کے بعد پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کی نگرانی میں تب آئے جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے دادا عبد المطلب دونوں وفات پا گئے۔ ان دونوں کی رحلت کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غم زدہ رہتے تھے، اس لیے اس دن کو غم کا دن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جنگ بدر کے 6 سال بعد 630 جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک امن کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت مسلمان پر امن طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، لیکن بعد میں قریش اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس سے ان دونوں کی جنگ بندی پھر سے جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ جب رسول اللہ کو اس جنگ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ شہر روانہ ہوئے اور پرامن طریقے سے مکہ شہر کو قریش سے فتح کر کے کامیاب ہوئے۔ ناظرین، جنگ حطین تاریخ میں تیسری بڑی صلیبی جنگ میں سے ایک ہے، جس میں یروشلم کی فوج اور اس کے لاطینی اتحادیوں کو مسلمانوں کے رہنما سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مکمل شکست ہوئی اور یروشلم کو مسلمانوں نے فتح کیا۔
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم فتوحات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے اندلس یعنی اسپین کو فتح کیا تھا، جو 711 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں لڑی تھی، جو اگلے 781 سالوں تک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سویلائزیشن بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، رمضان کے مہینوں میں معرکہ ہند جلود مصر کے مملوک اور منگول سلطنت کے درمیان 3 ستمبر 1260 میں لڑی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، رمضان کے مہینے میں عبد القادر جیلانی کی پیدائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونا، حضرت حسن ابن علی کی پیدائش، حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 27ویں رمضان میں پاکستان وجود میں آیا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے کتنا اہم اور برکت کا مہینہ ہے، جہاں ہر سال رمضان میں ہمیں نیکی، مغفرت اور زکوٰۃ دینے کا موقع ملتا ہے۔ میری دعا ہے ہم سب مسلمان صراط المستقیم کے سفر پر ڈٹے رہیں اور رمضان کے بعد بھی اپنے اس مشن کو قائم اور دائم رکھیں۔ آمین۔ شکریہ۔